والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے۔ بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا۔ یہ کون سے شاہ والا کی آمد آمد ہے؟ بولو مرحبا، بولو مرحبا۔ رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے؟ بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ برادر محمود حسین اشرفی صاحب، وسیم وسیع صاحب، برادر دانیال یہاں پہ موجود ہیں انشاءاللہ، اور اس سیگمنٹ کے بعد مناجات اور درود السلام سے باقاعدہ اختتام ہوگا انشاءاللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے حوالے سے آج یہ بزم سجی ہے جو کہ ابھی آہستہ آہستہ داخل ہو رہی ہے اپنے اختتامی لمحات میں۔ اس سیگمنٹ میں ارادہ ہے کہ ذرا سرکار کی مدح جو اپنوں نے کی اور کچھ ایسے لوگوں نے کی جو کہ سرکار کے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، اگرچہ وہ ان کا مذہب اسلام نہیں ہے۔ یعنی کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، یا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے، انسان صحیح صاحب کردار نہیں ہے، کہ یعنی عشق محمد کا طلبگار ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، انسان ہونا ضروری ہے۔ تو یہ صرف جذبات میں نہیں کہ کوئی بات کہہ دی جاتی ہے، تاریخ بھری پڑی ہے ایسے افراد سے جو کہ مسلمان نہیں ہیں اور سرکار کی عظمت کے قائل ہیں، جنہوں نے اشعار لکھے ہیں، جنہوں نے تقاریر کی ہیں۔ آپ سن چکے کہ وہ مائیکل ہارٹس نے کتاب لکھی دنیا کے 100 بااثر ترین افراد کے بارے میں، یا وہ 100 افراد جن سے سب سے زیادہ متاثر ہے، وہ تو مسلمان نہیں ہیں۔ تو 100 ایک ڈیٹیلڈ ریسرچ کے بعد 100 نام ترتیب دیے، پہلا نام کیا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس سیگمنٹ میں ذرا یہ ارادہ ہے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے ان تمام تر شعراء کرام کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے سرکار کی یاد میں بہت مدح کی۔ جناب ریحان ناظمی صاحب، ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا، پچھلے ربیع الاول میں تھے اس دنیا میں۔ کہا عشق صادق کے بنا نعت نہیں ہو سکتی، عشق کے معاملات ہیں، عشق صادق کے بنا نعت نہیں ہو سکتی۔ اور پھر اس بات کو سمجھایا کیسے کہ عشق صادق کے بنا نعت نہیں ہو سکتی؟ کیسے بھئی؟ لفظ گونگے ہوں تو پھر بات نہیں ہو سکتی۔ صحیح، یہ تو وہ ہیں لفظ گونگے ہوں تو پھر بات نہیں ہو سکتی، یہ تو وہ ہیں کہ جو صحراؤں کو گلزار کریں، کہ جو صحراؤں کو گلزار کریں، بھئی یہ نہ چاہیں تو یہ برسات نہیں ہو سکتی۔ جو در علم سے وابستہ نہیں رہ سکتا، جو در علم سے وابستہ نہیں رہ سکتا، علم سے اس کی ملاقات نہیں ہو سکتے۔ تو کیا کہنا ہے محسن نقوی صاحب، بخشش تیری ابروں کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے، الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی فضا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، بخشش کی گھٹا ہے۔ تو کیا کہنا ہے؟ آئیے آپ ذرا کچھ ان شعراء کو یاد کرتے ہیں کہ جو کہ بظاہر یعنی جو مسلمان نہیں ہیں، کچھ سیدھا سیدھا نام۔ ایک نام ہے ڈاکٹر دیانند سکسینہ، اب سنیے اشرفی صاحب، دانیال بھائی، وسیم بھائی، ڈاکٹر دیانند سکسینہ نام سے ہی واضح ہے کہ مسلمان نہیں ہے، لیکن کہتے کیا ہیں سنیے۔ فرمایا جہاں میں کتنے رسول آئے مگر نہ آیا عظیم تم سا، جہاں میں کتنے رسول آئے مگر نہ آیا عظیم تم سا، فہیم تم سا، علیم تم سا، نعیم تم سا، حکیم تم سا۔ بھئی ہزار ڈھونڈا تمام دیکھا کسی نے لیکن کہیں نہ پایا، حسین تم سا، امین تم سا، مبین تم سا، وسیم تم سا۔ یہ ڈاکٹر دیانند کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ تو عقیدہ اپنا اپنا ہے، لیکن
لیکن عشق کے عقیدے پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. ایک اور مشہور و معروف شاعر ہے, اب نام سے ہی واضح ہو جائے گا کہ مسلمان تو نہیں ہے. اور یہ کوئی باتیں کسی افسانے میں نہیں, تو ساری تاریخ گواہ تمام تر باتوں کی جو عرض کریں آپ کی خدمت میں. بھائی مشہور و معروف شاعر ہیں, اب ابھی یوٹیوب پہ جائیے, آپ کو یہ جو میں پیش کر رہا ہوں اس کی آپ کو ویڈیوز ملیں گی. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیے کنور سنگھ بیدی, پوئٹ کنور مہندر سنگھ بیدی. وہ مسلمان نہیں ہے, ظاہر ہے سکھ شاعر ہے, اسی عقیدہ عشق کا پرچار کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں. آپ کو یاد آیا, جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے انسان سے ہی صاحب کردار نہیں ہے. ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں, ہم ثنا خان شے حیدر کرار تو ہیں, نام لیوا ہیں محمد کے پرستار تو ہیں, یعنی مجبور پے احمد مختار تو ہیں. عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں. بھائی صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں, صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. تو یہ مہین سے تو یعنی دل گواہی دیتا ہے کہ قلم کی نوک سے ایسے موتی تب تک نہیں ٹپک سکتے جب تک دل میں عشق نہ ہو. یعنی آگے بڑھتے ہیں, آپ آگے سنیے, جس طرح میں نے ریحان آدمی صاحب کے اشعار بتائے, عشق صادق کے بنا نعت نہیں ہو سکتی. اور آگے چلتے ہیں, رانا بھگوان داس صاحب, اب یہ پاکستان کی مثال آ گئی, بلکہ وہ جو ریحان آدمی صاحب کا کلام ہے بڑا پسند ہے, اس کے آخر میں ایک شعر یہ بھی ہے, وہ جو کہا نا عشق صادق کے بنا نعت نہیں ہو سکتی. کہتے ہیں دل میں روشن ہے میرے عشق محمد کا چراغ, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, دل میں روشن ہے میرے عشق محمد کا چراغ. بھئی دل کی بستی میں تو اب رات نہیں ہو سکتی, ویسے رات ہو جائے, دل میں روشن ہے میرے عشق محمد کا چراغ, دل کی بستی میں تو اب رات نہیں ہو سکتی. اللہ کرے کہ ان کی قبر بھی اسی سے منور ہو انشاءاللہ. رانا بھگوان داس صاحب, یہ وہ نام ہے جس سے ہر پاکستانی واقف ہے, جو تھوڑا بہت اگر میری طرح جرنلزم کا سیاست کا طالب علم ہے تو وہ تو بہت ہی واقف ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ترین جج رہے ہیں, کچھ عرصے کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان رہے ہیں, فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین رہے ہیں پاکستان میں. تو اب آپ سنیے کہ رانا بھگوان داس صاحب بھی ثنا خانوں میں شامل ہیں میرے آقا کے. کیا کہتے ہیں رانا بھگوان داس صاحب, کیا کہہ رہے ہیں سنیے. کہتے ہیں جمال دو عالم تیری ذات عالی, جمال دو عالم تیری ذات عالی, دو عالم کی رونق تیری خوش جمالی, تو فیاض عالم ہے دانائے عالم, مبارک تیرے در کا ہر ایک سوالی, اور نگاہ کرم ہو نواسوں کا صدقہ. رانا بھگوان داس صاحب, نگاہ کرم ہو نواسوں کا صدقہ, تیرے در پہ آیا ہوں بن کے سوالی, اور میں جلوے کا طالب ہوں, میں جلوے کا طالب ہوں, اے جان عالم دکھا دے وہ شان جمالی. اے جان, کیا خوبصورت اصطلاح استعمال کی, اے جان عالم. امام احمد رضا صاحب قبلہ نے بھی یہی کہا تھا نا, جان عالم کا لفظ میں رکھیے, کہا تھا نا اعلیٰ حضرت, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. کیوں بھئی جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. دوبارہ رب جوڑیے رانا بھگوان داس صاحب کے کلام سے. آگے اسی کلام کے آگے کہتے ہیں نگاہ کرم ہو نواسوں کا صدقہ, تیرے در پہ آیا ہوں بن کے سوالی, تیرے آستانے پہ میں جان دوں گا, تیرے آستانے پہ میں جان دوں گا, نہ جاؤں گا خالی. اور اگلا شعر سنیے اور حیران ہوئیے, اللہ اکبر. تجھے واسطہ حضرت فاطمہ کا, تجھے واسطہ حضرت فاطمہ کا, میری لاج رکھ لے دو عالم کے والی. اور نہ مایوس ہونا یہ کہتا ہے بھگوان داس صاحب, نہ مایوس ہونا یہ کہتا ہے بھگوان کہ جود محمد ہے سب سے نرالی. اللہ اکبر. تو ہو سکتا ہے حیرانگی کا باعث کچھ لوگوں کے لیے, لیکن اس حیرت کے پیچھے کوئی تعصب نہیں بلکہ تجسس ہوگا نا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ غیر مسلم اور جو ہے وہ اس طرح کے اشعار. لیکن آپ دیکھیے یہ حقیقت ہے آپ کے سامنے. آگے بڑھتے ہیں, ایک سکھ شاعر ہے, ان کا کلام سنیے. بھارت کے شہر چندی گڑھ سے ان کا تعلق ہے. اب آپ سنیے ایک سکھ شاعر کا کلام سنیے. کہتے ہیں بھائی مسلمان یہ نہ سوچیں بس مسلمانوں کے آقا ہیں,
وہ سب کے رہنما ہیں، سارے انسانوں کے آقا ہیں. میرے آقا کی ٹھوکر پر ہیں سارے قیصر و کسرا، مجھے ہے ناز آقا میرے سلطانوں کے آقا ہیں. جو مجھے ہے ناز آقا میرے سلطانوں کے آقا ہیں. جو دولت کا پجاری ہے وہ اس کے ہو نہیں سکتے، وہ ہم جیسے غریبوں کے پریشانوں کے آقا ہیں. اللہ اکبر. وہ جو دولت کا پجاری ہے وہ اس کے ہو نہیں سکتے، وہ ہم جیسے غریبوں کے پریشانوں کے آقا ہیں. خدا خدا نے جن کو شکریہ شکریہ وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. جو دولت کا پجاری ہے وہ اس کے ہو نہیں سکتے، وہ ہم جیسے غریبوں کے پریشانوں کے آقا ہیں. خدا نے جن کو مختار دو عالم کی سند بخشی، اللہ، خدا نے جن کو مختار دو عالم کی سند بخشی، وہ اے دیوانے ہم جیسے ثنا خانوں کے آقا ہیں. اللہ اکبر ہے بھائی افسانہ نہیں پڑھا ہے یہ دیکھیے حقیقت یہ، اور یہ ماضی قریب کی حالیہ تاریخ کی بات ہے. آگے بڑھتے ہیں. جنرل سر ابراہم ہے KCB، برطانوی فوج کا جرنیل ہے بھائی ہے. یہ اپنے فوجی کریئر کے دوران 19ویں صدی میں بر صغیر میں بھی رہے ہیں. اس دوران ان کے بیٹے نے اسلام قبول کر لیا. بیٹے کا نام تھا جان رابرٹ. وہ اردو پہ بڑا عبور رکھتے تھے. اب آپ سنیے کہ وہ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں، حوالہ میں نے دے دیا، کہتے ہیں ہے عرش پہ قوسین کی جائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہے عرش پہ قوسین کی جائے محمد. کعبہ قوسین وادنا، ہاں اب شب معراج اور آیت معراج آپ سب کے ذہن میں. 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے شبی صاحب، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. ہے عرش پہ قوسین کی جائے محمد، رش کے ید بیضا ہے کفے پائے محمد. اللہ اکبر. ہاں حضرت موسیٰ کلیم اللہ، آپ سب کو واقعہ یاد ہے. رش کے ید بیضا کا آپ کو معجزہ سنا ہے نا، کہہ رہے ہیں رش کے ید بیضا ہے. سب ید بیضا پہ رش کرتے تھے نا، رش کے ید بیضا ہے کفے پائے محمد. عیسیٰ سے ہے بڑھ کر لب گویائے محمد. عیسیٰ سے ہے بڑھ کر لب گویائے محمد. یوسف سے ہے بڑھ کر رخ زیبائے محمد. یوسف ہے عرش پہ قوسین کی جائے محمد، رش کے ید بیضا ہے کفے پائے محمد. عیسیٰ سے ہے بڑھ کر لب گویائے محمد. یوسف سے ہے بڑھ کر رخ زیبائے محمد. اندھیرا ہوا کفر کا سب دور جہاں سے، روشن ہوا عالم جو یہاں آئے محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. اندھیرا ہوا کفر کا سب دور جہاں سے، روشن ہوا عالم جو یہاں آئے محمد. اس یہاں سے گناہوں سے، اس یہاں سے بری ہو کے قیامت میں اٹھے گا. بے شک ہے بہشتی ہے جو شہدائے محمد. اس یہاں سے بری ہو کے، اس یہاں سے بری ہو کے قیامت میں اٹھے گا. بے شک ہے بہشتی جو ہے شہدائے محمد. اور آخری شعر سنیے. والشمس تھے رخسار تو واللیل تھی زلفیں. اللہ. والشمس تھے رخسار تو واللیل تھی زلفیں، ایک نور کا سورہ تھا سراپائے محمد. ہائے ہائے ہائے. والشمس تھے رخسار تو واللیل تھی زلفیں. اندھیرا ہوا کفر کا سب دور جہاں سے، روشن ہوا عالم جو یہاں آئے محمد. اس یہاں سے بری ہو کے قیامت میں اٹھے گا. بے شک ہے بہشتی جو ہے شہدائے محمد. والشمس تھے رخسار تو واللیل تھی زلفیں، ایک نور کا سورہ تھا سراپائے محمد. چاہتے آتے سنیے کہ یہ سب آقا کی جو مدح ہے یہ صرف کوئی جوش خطابت نہیں ہے، یہ صرف لفظوں کو نہیں جوڑا گیا. بھائی قرآن نے قصیدہ پڑھا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور یہ جملہ بھی جو میں نے کہا کہ قرآن نے قصیدہ پڑھا ہے، یہ بھی کوئی جملے سے جملہ نہیں جوڑا ہے، بلکہ اس کے حوالے ہیں. آپ سب مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں، علماء کرام سے ہم نے سنا ہے. اب بس آپ نے مختلف شعراء کے حوالے سے سن لیا. اب آپ جلدی جلدی سنتے جائیے. قرآن پاک کے بھائی اس سے زیادہ مستند حوالہ تو کوئی نہیں ہو سکتا. اب آپ سنیے، عشق کی نظر سے دیکھیں کہ قرآن نے حضرت سرکار دو عالم کا قصیدہ کس طرح پڑھا ہے اور کیا خوب قصیدہ پڑھا ہے. سنتے جائیے. میرے آقا کے بچپن کو دیکھا تو کہا الم یجد کا یتیمن فآوا. اب یہ قرآن
آقا کے بچپن کو دیکھا. علم اب کاش وقت ہوتا تو اس کی اور بات کرتے اور اس کا ترجمہ، لیکن دامن وقت گنجائش نہیں ہے، بس گفتگو کو سمیٹنا ہے. بچپن کو دیکھا. علم یجد کا یتیمن فآوا، آقا کے وطن کو دیکھا، آواز دی لا اقسمو بہذا البلد. کردار کو دیکھا، کہا لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ کردار کو دیکھ کر کہا. اب جب اخلاق پہ نظر گئی کہا انکا لعلی خلق عظیم. آگے بڑھیے، چہرے مبارک کو دیکھا، آواز دی والشمس والضحاہا. سیاہ زلفوں کو دیکھا، آواز دی واللیل اذا یغشاہا. آگے بڑھتے جائیے، زبان مطہر کو دیکھا، کہا وما ينطق عن الهوى. قلب اطہر کو دیکھا، کہا الم نشرح لکا صدرک. پشت مبارک کو دیکھا، کہا ووضعنا عنک وزرک. دست مبارک کو دیکھا، کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. ارے ابا کو دیکھا، یا ایھا المزمل. ارے قبا کو دیکھا، یا ایھا المدثر. بیت کو دیکھا، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. اہل بیت کو دیکھا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ قرآن نے کہا. تو بس پھر ہم ایسے آقا کے لیے کیوں نہ کہیں، گفتگو کا اختتام انہی اشعار پہ، کہ ایسے آقا کے لیے ہم کیوں نہ کہیں کہ سلام سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے. سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں اب دیکھیے، ایک طرف آپ نے فضائل سنے کہ وہ آقا، آپ نے اشعار سنے، آیات سنی، اور اب یہ طرز زندگی تو دیکھیے. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا. سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا. سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا. سلام اس پر جو فرش خاک پر ارے جاڑے میں سوتا تھا. سلام اس پر کہ جس کی سادگی در سے بصیرت ہے. سلام اس پر کہ جس کی سادگی در سے بصیرت ہے. سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے. سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں. سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں. سلام اس پر کہ جس کی چاند تاروں نے گواہی دی. سلام اس پر کہ جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی. درود اس پر کہ جس کا نام تسکین دل و جاں ہے. آخری اشعار. درود اس پر کہ جس کا نام تسکین دل و جاں ہے. درود اس پر کہ جس نے خلق کی تفسیر قرآن ہے. درود اس پر کہ جس کے خلق کی تفسیر قرآن ہے. درود اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی. درود اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی. درود اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ اس بزم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ذکر کیا گیا اس کو قبول فرمائے انشاءاللہ. ایک وقفہ اور اس کے بعد ہمارے نعت خواں حضرات کے ساتھ ہم مناجات کے ساتھ اختتام کی طرف لے کے جائیں گے انشاءاللہ.